طریقے سے ہمارے دل میں ہزار شکایتیں خدا کی ہیں، پھر ہم کیوں کر دل سے کہیں کہ میں خدا کے نام سے یہ کام شروع کراؤں کہ جو رحمان الرحیم ہے؟ دل میں ہمارے نہیں کہ وہ رحمان الرحیم ہے، صبح سے شام تک ہر جگہ ہم نے اس کے خلاف باتیں ہیں. پھر ہمارے صبح سے شام تک خیال یہ ہے کہ میں کتنا قابل ہوں، میرا خاندان کتنا قابل ہے، میرا فلاں کتنا قابل ہے. پھر کبھی ہمارے دل میں نہیں ہے کہ ہم دل سے کہیں گے حمد اللہ رب العالمین کے لیے، مالک یوم الدین، کہ ہمارا خیال ہے کہ صرف ہمارا ایمان سلامت ہو، عقیدت سلامت ہو اور اہل بیت ہمیں بخشوا دیں گے، یا خود اور کسی صورت سے میں پہنچ جاؤں گا جنت میں. ذرا خیال نہیں ہے کہ خدا روز جزا کا مالک ہے، 100% حساب کرنے والا ہے. پھر ہم کیسے کہیں کہ مالک یوم الدین ہے وہ؟ اسی طریقے سے ہم چاہتے کہ جیسی بھی زندگانی خدا ہمیں دے دے جنت، اس وجہ سے ہم ایاک نعبد نہیں کہنا چاہتے، دل سے نہیں چاہتے ہم یہ بات کے اقرار کرنا کہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے. اس طریقے سے ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمارے پاس مال بے حساب ہو، پھر کوئی پرواہ نہیں ہے، سب کام میرا بن جائے گا. پھر دل سے ہم کیسے کہیں گے خدا ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں؟ ہمارا تو خیال ہے کہ مال چاہیے، مال ہو پھر میرا سب کام بن جائے گا. اس لیے سے ہر آدمی اپنے عقل کو، اپنی سمجھ کو، اپنے دین کو، اپنے آپ کو سب سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے. ہر آدمی اپنے کو سب سے قابل سمجھتا. پھر جب میں ہر فیصلہ میرا عقل کے مطابق ہے، میں کیسے دعا کروں کہ خدا مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کر؟ میں کون سا کام ہے کہ اس کا خیال ہے مجھے کہ میں غلط کروں گا کہ تاکہ خدا سے دعا کروں کہ خدا تو مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کر؟ مجھے نماز نہیں آتی، مجھے کھانا نہیں آتا، مجھے لوگوں سے گفتگو نہیں آتی، رائے دینا نہیں آتا، اپنا کام نہیں آتا، سب کام میں اپنے آپ کا علامہ سمجھتا ہوں، قابل سمجھتا ہوں. پھر کبھی میرے دل کی کیفیت نہیں کہ میرے دل سے وہ خدا تو مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کر. ایک لطف کہ جو قرآن مجید پڑھنے میں آپ خیال فرما سکتے ہیں، انبیاء کی دعائیں کہ باوجود اس عظمت کے انہوں نے جو دعائیں کی ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، انتہائی ذلت کا اظہار کیا. اس کے برخلاف ہم کبھی نہیں اس قابل اپنے آپ کو سمجھتے کہ خدا سے دعا کریں کہ خدا تو صراط مستقیم کی ہدایت کر. انبیاء کی دعائیں بہت ذلت کا اظہار کرتی ہیں. پھر اس کے بعد کے الفاظ واضح ہیں. پیغمبر کا راستہ، وہ 13 سال تک مکے میں پتھر کھاتے رہے، لوگوں سے کہتے رہے قولوا لا الہ الا اللہ. یہ مجھے 1% بھی قبول ہے کہ میں گلیوں میں پھروں ادھر ادھر لوگوں سے کہوں قولوا لا الہ الا اللہ؟ میں تو کس شان و شوکت کے ساتھ، کس ٹھاٹ کے ساتھ جا کر کے اور تھوڑی دیر تک تقریر فرماتا ہوں اور اس کے بعد سے ہزار احسانات چاہتا ہوں لوگوں پر رکھنا اور ان سے کیا گیا فائدے چاہتا ہوں. میں کہ تیار ہوں کہ پیغمبر اکرم کے طریقے سے خدا کی دین کے لیے گلیوں میں پھروں، پتھر کھاؤں، کوڑا پھینکا جائے اور میں لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دوں. واقعی ایک فرد بھی ہے ایسا کہ اس کے لیے تیار. پھر میں کیسے یہ دعا کروں کہ صراط الذین انعمت علیہم، خدا بندہ ان کے راستے پر جائے جن پر تیری نعمت نازل ہوئی. علی علیہ السلام کی طریقے سے 25 سال گھر میں بیٹھ رہنا اور 5 سال جب خلافت ملے تو پھٹے کپڑے میں بسر کرنا. امام حسن اسلام کی طریقے سے اس سختی کے ساتھ صلح کرنا. امام حسین اسلام کی طریقے سے یہ شہادت قبول کرنا. کوئی یہ راستہ ہم دل سے چاہتے کہ یہ راستے پر ہم چلیں گے؟ پھر کدھر سے ہم دل سے کہیں گے انعمت علیہم؟ ابھی یہودی دنیا میں بے حساب دولت مند ہے، کون دل ہمارا ہے جو نہیں چاہتا ہے کاش یہ ساری دولت میری ہوتی؟ پھر کیسے ہم دعا کریں کہ خدا بندہ ہمیں مغضوب علیہم کے راستے پر نہ چل؟ دل سے کیسے ہی آواز ہم نکالیں گے خدا بندہ مغضوب علیہم کے راستے پر نہیں چلنا چاہتے؟ اسی جگہ سے عیسائی کے جو گمراہ ہیں، کون نہیں چاہتا کہ عیسائی جیسی زندگانی بسر کرے؟ کون نہیں عیسائی کی طریقے سے سگریٹ پینا چاہتا، ان کی طریقے سے ٹائی باندھنا چاہتا، ان کی طریقے سے پینٹ پہننا چاہتا، ان کی طریقے سے کون نہیں ہے کہ پھر کیسے ہم کہیں گے بلد ظالین ہم عیسائی وہ راستہ نہیں چاہتے؟ اس لحاظ سے ہم سر سے پیر تک خلاف قرآن ہیں، چونکہ الحمد مجموعہ قرآن مجید ہے اور سر سے پیر تک ہم اس کے خلاف ہیں. اس وجہ سے ہمارا دل نہیں لگ سکتا. البتہ خمینی نے سمجھایا ہے، ایک مہربان باپ کی طریقے سے سمجھایا ہے کہ تمہارے دل میں صلاحیت تمام کارہائے خیر کی ہے، اس لیے ان الفاظ کو زور دے کر کے اپنے دل پہ ڈالو کہ تمہارا دل قبول کرے کہ نہیں اللہ سب سے بڑا ہے، دل قبول کرے کہ رحمان رحیم ہے، دل قبول کرے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، دل قبول کرے کہ خداوندہ محمد و آل محمد کے راستے پر ہمیں چلا، مغضوب علیہم اور گمراہ کے راستے پر نہ چلا. اس لحاظ سے یہ نماز روزہ مثلا واضح ہے کہ روحانی خوشی ہے، ماں کی خدمت کرنا روحانی خوشی ہے، اخلاق بہتر ہونا روحانی خوشی ہے، حج کرنا روحانی خوشی ہے، فطرہ نکالنا اور دوسرے حقوق غربا کے نکالنا، غریبوں کی مدد کرنا، یہ روحانی خوشی ہر آدمی محسوس کرتا.
اگر کوشش کی جائے تو نماز کو بھی ہم روحانی خوشی بنا سکتے ہیں، اگرچہ کہ ابھی تک نہیں بن سکی ہے، ہماری نماز سے اٹھک بیٹھک والی ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ تمام اعمال میں ہم روحانی خوشی بنا لیتے ہیں سوائے نماز کے، جو وہ ہونٹ سے اور کمر سے پڑھتے اور جلدی ختم کرتے، اور حدیث بالکل الٹا ہے۔ وہ کہتی ہے حدیث کی ان قبلت قبل ما سوا و ان ردت رد ما سوا، اگر نماز قبول ہوئی تو یہ سب پیچھے جو تم نے اتنے اعمال کے انبار لگا دیے کہ سب روحانی خوشی ہے، اس کے بعد قبول ہوگی وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهُ، اور اگر یہ قبول نہیں تو یہ سب رد ہو جائے گا۔ یہ نماز مشکل ہے پڑھنا انسان کے لیے، خود قرآن کہتا ہے کہ ویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ویل، جہنم میں گھٹیا ترین درجہ ہے، یہ ویل ہے ہمارے لیے، کہ وہ لوگ کے لیے کہ جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں۔ پھر نماز کا ایک ابتدائی لفظ اللہ اکبر کتنا روحانی ہے، اگر یہ معنی کی طرف توجہ ہو، اسی طریقے سے اگر پوری نماز انسان توجہ کے ساتھ پڑھے اور کوئی خاص مشکل کام نہیں ہے، ہمیں حکم ہے کہ زندگانی کا 1/3 حصہ عبادت کے لیے دو، پھر 8 گھنٹے میں اگر ہماری 5 وقت کی نماز 8 گھنٹہ ہم خرچ کر دیں تو کوئی غلط کام نہیں کیا ہم نے، اگرچہ کہ تھوڑی توجہ دینے سے بہت فرق نہیں پڑتا۔ اگر ظہر عصر کی نماز ایک شخص 15 منٹ میں ختم کرتا، اگر تھوڑا توجہ دینا کہ چاہے زیادہ سے 20 منٹ لگے، بہت فرق نہیں پڑتا ہے جلدی پڑھنے میں، آرام میں پڑھنے میں، کہ چونکہ خود میں نہیں عرض کر سکتا، لیکن یہ اللہ اکبر کی مثال ایک سمجھ میں آئی کہ جو کئی دفعہ مثالیں عرض کی اور ہر ایک کی توجہ ہے تھوڑا کہ واقعاً ابراہیم خلیل اللہ کا خدا پر بھروسہ کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی الفاظ کہے تھے کہ جب بنی اسرائیل کو لے کر کے صبح سویرے وہ بھاگنا چاہا انہوں نے اور دریائے نیل کے پاس پہنچ گئے، اور اس وقت جو پلٹ کر کے بنی اسرائیل نے دیکھا کہ فرعون کا وہ زبردست لشکر چلا آ رہا ہے، اس نے کہا کہ موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ اس وقت موسیٰ نے کہا کہ اللہ ان معی ربی سیادین، نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے، میری ہدایت کرے گا۔ یہ ایمان بخدا تھوڑا مزہ آتا۔ پھر یہ نماز ہماری روحانی لذت ہے، لیکن چونکہ حدیث میں کہ قبلت قبل ما سوا، اگر نماز قبول ہوئی تو باقی اعمال قبول ہوں گے، اس لیے آپ خیال کیجئے، خود خیال کیجئے، روزے یاد کیجئے، آپ کو لذت کا احساس ہوگا، غریبوں کی مدد کی یاد کیجئے، تمام اعمال یاد کیجئے، لذت کا احساس ہوگا۔ اپنی نماز یاد کیجئے، صبح کی، دوپہر کی، شام کی، کوئی لذت کا احساس نہیں ہو، چونکہ ہم کمر سے اور ہونٹ سے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ مادیات سے اور روحانیات سے کیا تعلق ہے؟ اس وجہ سے یہ نماز ہمارے لیے لذت کا سبب نہیں ہے، الا یہ کہ وہ لوگ کہ جن کو توفیق یہ ہوئی کہ اپنے مسائل جو زندگانی میں ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے خدا کے بارے میں ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اس سے بڑا ہے۔ اگر ہر نماز میں کم سے کم یہ پریکٹس کریں کہ جو ہماری مشکلات ہے خدا اس سے بڑا ہے، ہو سکتا ہے تھوڑا مزہ انسان چکھے، اور اس طریقے سے کوشش کرے، اپنے دل کو راضی کرے، اس بات پر سختی کرے کہ خدا رحمان الرحیم ہے۔ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ رحمان الرحیم ہے، یہ تو زبردستی ہے کہ انسان اس سے خدا سے شکایات رکھتا، لہذا آمادہ کرے اس کی مہربانیوں کو یاد کر کے رحمان الرحیم ہے، کائنات میں جو چیز ہے اس کے لیے حمد خدا ہے، کوشش کرے کہ دل کو آمادہ کرے کہ تمام تعریف خدا کے لیے ہے، آمادہ کرے کہ نہیں عالمین کا رب وہ ہے، میں زندہ ہوں، مر جاؤں گا، میرے بچے، میرے بزرگان سب کا وہ ہے۔ پھر آمادہ کرے کہ نہیں جو جزا و سزا ہے، روزانہ ہم دیکھتے کہ کسی نیک کام کی بدلہ کسی برائی کی وجہ سے مجھے ایک تکلیف خدا کی طرف سے ملتی، لہذا آمادہ کرے کہ 100% خدا میرا دینے والا ہے۔ کل میں ہم لوگ کا حدیث پیغمبر اکرم تحف العقول ابھی ایک دوست نے لندن سے لا کے دی، بہترین کتاب پائی انہوں نے، اس میں پیغمبر نے کہا تھا کہ 3 چیزیں بہترین نعمت ہیں، اس میں سے ایک کہا تھا کہ بہترین نعمت یہ ہے کہ روز جزا کا مالک خدا ہوگا، جبکہ ہم میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حضرت عباس ہوں، حضرت سکینہ ہوں، حضرت علی اصغر ہوں، کہ ہم ان کے ذریعے سے کام چلا لیں گے۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ نہیں، بہترین نعمت یہ کہ خدا جزا دینے والا ہے، کہ خدا جس نے دنیا کو نعمتوں سے بھر دیا، انسان گھبراتا ہے کہ قیامت دن وہ میرے حساب کتاب کرے گا۔ تو یہ انسان اپنے دل کو آمادہ کرے تاکہ نماز اس کے لیے روح کا سبب ہو۔ نماز کے لیے احادیث میں ہے کہ قربان و کل تقی معراج المومن، یہ معراج مومن ہے، قربانی ہر پرہیزگار کی۔ اسی وجہ سے خمینی نے بھی لکھا ہے کہ ہر زمانے میں علماء گزرے ہیں کہ جنہوں نے نماز کے اسرار پر کتابیں لکھی ہیں، اسرار صلاۃ، کہ سمجھائے کہ نماز کیوں کر پڑھی جائے، باقی عبادات کے لیے اسرار کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ 3 کلو گیہوں نکالیے دے دیے فطرہ ہو گیا، 100 روپے میں سے 20 روپے نکالیے خمس ہو گیا، 40 میں 1 روپے نکالیے زکوٰۃ ہو گئی، یہ ہو گیا، اس میں نہیں ہے۔ اس میں اسرار صلاۃ کے علاوہ کسی چیز کے اسرار لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نماز ہے کہ جیسا کہ میں نے الحمد کی آیتوں کے لیے عرض کیا کہ 100% ہمارا دل اس کے خلاف ہے،
یہ ضرورت ہے کہ انسان کے لیے کہ یہ سختی کرے تاکہ یہ روحانیت کو اپنے مضبوط کرے، کیونکہ یہ ہماری روحانی زندگانی کا جو دائمی زندگانی ہے، جو سرمایہ در انسان بناتا.